بڑے بڑے عظیم انسان اس دنیا سے چلے گئے، اور آنے والے وقت میں نہ جانے کتنے ہی ایسے عظیم لوگ پیدا ہوں گے جن کے جنازے میں شامل ہونے والوں کو بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان عظیم ہستیوں میں سرفہرست خلیفہ بلا فصل، جماعت صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کا جب وصال پاک ہوا، صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پر، عالم اسلام پر قیامت صغریٰ کا نظارہ تھا۔ حضور کا پردہ فرمانا ظاہر ہے صحابہ کے لیے کس قدر غم و اندوہ کا عالم ہوگا کہ جو صحابہ ایک نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو اٹھانا پڑتا ہے، دوسری نماز کا وقت آنے تک انتظار میں رہتے ہیں کہ جا کر حضور کی دید کریں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو اندازہ کر لیں جنہوں نے اپنے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قربان کیے اور اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا، جب وہی آقا مدنی لجپال آقا نے پردہ فرمایا ہوگا تو صحابہ پر غم و اندوہ کا عالم کیسا ہوگا۔ روایات میں بڑا دردناک یہ باب ہے کہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہر مدینہ کے باسیوں کی کیا کیفیت تھی، لیکن بس آپ اتنا ذہن نشین فرما لیں کہ شہر مدینہ کی پوری فضا جب آپ کا وصال ہوا تو اندھیرا چھا گیا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے قیامت کا منظر ہے، گویا آسمان بھی رونے لگا اور زمین بھی رونے لگی۔ ایک عجیب کیفیت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو صحابی بیٹھ گیا تھا اس سے اٹھا نہیں جاتا تھا، یہ غم کی کیفیت تھی۔ اور جب بچیوں کو اور عورتوں کو گھروں میں پتہ چلا تو ایک خوفناک منظر تھا، اور قیامت کا منظر جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا کہ ہر گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آوازیں بلند ہونے لگی۔ غم کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی تلوار کو باہر نکالا اور فرمانے لگے، خبردار اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے محبوب چلے گئے ہیں، میرے محبوب فوت نہیں ہوئے، انہوں نے پردہ نہیں کیا بلکہ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ پھر اٹھ جائیں گے۔ کہا میں جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام وصال کر گئے یا حضور پاک نے پردہ فرما لیا ہے، میں اپنی ہی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ خبردار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، ہم کیسے جئیں گے حضور کے بغیر۔ یہ حالت حضرت عمر بن خطاب، صفِ صحابہ میں جسمانی طور پر، ایمانی طور پر حضرت عمر بن خطاب کا ایک درجہ ہے کہ آپ کا ایمان، یقین اور استقامت پہاڑ بھی کچھ بھی نہیں آپ کے ایمان کے آگے، جنہیں حضور نے مانگ کر لیا ہے اور مراد رسول ہیں آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر حضرت عمر بن خطاب ظاہری طور پر، وقتی طور پر آپ بھی اپنے ہوش میں نہ رہے کہ میں نے زبان سے کیا بات نکالنی ہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کے متعلق ملتا ہے کہ آپ سکتے کی عالم میں چلے گئے۔ آپ کو بلاتے تھے، حضرت عمر پاس سے گزرے تو حضرت عمر نے سلام کیا تو حضرت عثمان نے جواب تک نہ دیا۔ سکتے کی کیفیت، مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا جیسی ہستی، جب ظاہر ہے مولا علی کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا تھا، اور خود نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو غسل بھی دیا اپنے ہاتھوں سے، جب حضرت علی المرتضیٰ بچپن کی حالت میں تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آپ جو ہے وہ پلے بڑھے، اور بیٹا بنایا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں رہتے، حضرت فاطمہ بنت اسد سے مانگ کر مولا کائنات کو لیا تھا کہ آپ کے 10 بیٹے ہیں، حضرت ابو طالب کے، جناب ابو طالب کے 10 بیٹے ہیں، تو آپ ایک جو ہے وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کی پرورش کریں۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ تو یہ غم کی کیفیت کہ حضرت مولا کائنات زمین پر بیٹھتے تھے تو اٹھا نہیں جاتا تھا، اور کھڑے ہوتے تھے تو چلا نہیں جاتا، یہ غم کی کیفیت۔ حتیٰ کہ غم و اندوہ کا یہ عالم تھا کہ سارا دن کسی صحابی کو ہوش نہ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت
غار میں جا کر میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے 3 راتیں اور 3 دن خصوصی توجہ جو ساری توجہ سینہ ابو بکر پر ڈالی تھی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت باقی باللہ کی توجہ ایک نان بائی پر ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب اس حجرے سے حضرت باقی باللہ کے ساتھ وہ نان بائی روٹیاں لگانے والا جب باہر نکلا تھا تو لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ حضرت باقی باللہ کون ہے اور وہ روٹیاں لگانے والا کون ہے۔ اگر اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اللہ کے ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ اس پر پڑ جائے تو اسے اپنا روپ دے دیتا ہے اور اسے دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ باقی باللہ ہے، یعنی آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی کسی مرشد کی محبت میں رہنے لگے تو اس پر بھی اس کا رنگ ڈھنگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 3 راتیں اور 3 دن غار میں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مصطفیٰ کا ران ہوتا اور مصطفیٰ کے کبھی میں حضور کے ران پر اپنا سر رکھتا اور کبھی حضور اپنا سر میرے ران پر رکھتے، کبھی حضور میرے سینے کی اور چہرے کی طرف دیکھتے، اور جب حضور سو جاتے تو حضور کے رخساروں کی طرف میں دیکھتا رہتا۔ میں کہتا ہوں 3 راتیں اور 3 دن حضرت ابوبکر صدیق کو میرے محبوب نے غار میں لے جا کر وہ فیض عطا کیا کہ اے ابوبکر جب تمام صحابہ اپنے آپ کو گرا دیں گے اور میرے وصال کا غم کسی سے برداشت نہیں ہوگا، ابوبکر میں نے تیری اس طرح تربیت کی ہے اور تیری پرورش میں نے اس طرح کی ہے، غار میں جا کر ساری زندگی اپنے ساتھ رکھ کر تیری تربیت اس طرح کی ہے کہ جب تمام کفار اور عالم اسلام کے دشمن جب میری جماعت کو بکھیر دینے کے لیے کوشاں ہوں گے اور تمام صحابہ ہمتیں ہار جائیں گے، ابو بکر آگے بڑھ کے میری ساری امت کا پلہ سنبھالے گا اور ساری امت کو جاہرات آج کے دن کے لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، تمام سیرت کی کتابیں پڑھیں، طریق کی ورق گردانی کریں، آپ کو یہ بات بخوبی ظاہر ہو جائے گی کہ تمام صحابہ نے جب ہمتیں ہار گئے اور مشرکین اور منافقین کو موقع مل گیا، وہ کہنے لگے ہائے افسوس، واہ 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 کی آوازیں آنے لگی، ہائے افسوس اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، اب کون نمازیں پڑھے گا، ہائے افسوس اب کون زکاتیں دے گا، ہائے افسوس آج کون حج دے گا، اعلان ہونے لگے اور منافقین کہنے لگے اب مسجدیں اجڑ جائیں گی۔ اب جو لشکر جو ہے وہ روانہ ہوئے تھے وہ بھی ظاہر حضور کے وصال کا سن کر واپس آنے لگے، جتنے مصطفیٰ نے ہر طرف جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے تھے، تمام صحابہ کو جب خبر ہوئی تو مدینے امڑ آئے کہ مصطفیٰ کا وصال ہو گیا ہے، تمام صحابہ واپس آنے لگے اور مشرکین یہود و نصارہ جتنے بھی محبوب کے دشمن تھے انہوں نے کہا اب تلواریں باہر نکالو، اب یہ امت کا شرازہ اور یہ جو گھونسلہ محبوب نے بنایا تھا یہ بکھر جائے گا۔ آج اب کون سنبھالے گا، کون پڑھے گا نمازیں، کون مسجدیں آباد کرے گا، کون نماز اور روزے، اور یہ رونقیں حضور کے دم کے ساتھ تھی، یہاں تو عمر بھی گرے پڑے ہیں، یہاں تو عثمان بھی گرے پڑے ہیں، مولا کائنات سے زمین سے اٹھا نہیں جاتا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اس جماعت صحابہ سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا جماعت صحابہ تم کیا کہتے ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کی عبادت کی ہے مصطفیٰ تو فوت ہو گئے، مصطفیٰ نے تو پردہ کر لیا ہے، آؤ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، آؤ وہ صحابہ جنہوں نے رب کو سجدہ کرنا ہے، کیا تم نے حضور کی عبادت کی ہے یا تم نے اللہ کو سجدہ کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو پھر اللہ کبھی بھی نہیں مرتا، اللہ جس طرح حضور کے زمانے میں حیات تھا آج بھی اللہ پاک اسی طرح زندہ اور جاوید ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے سینے پر ہاتھ مارا حضرت ابوبکر صدیق، فرمایا عمر کی گل ہے، زمانہ جاہلیت وچ بڑا دلیر سی، اب حضور پاک کے جانے کے بعد بزدل ہو گیا، ترکڑا ہو۔ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر حضور پاک نے روانہ کیا تھا جہاد کے لیے، یہ 17 سالہ نوجوان تھے، بڑے بہادر آدمی تھے، حضرت زید کے یہ بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، اور حضرت زید کی حالت ہو گئی تھی کہ آپ دیہات میں کھیتی باڑی کا کام کر رہے تھے، حضرت آپ کے بیٹے نے جا کر حضرت اسامہ نے خبر دی کہ سرکار کا وصال ہو گیا، تو حضرت زید نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کی، یا رب العالمین میری آنکھوں نے، تجھے پتہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد میری آنکھوں میں اگر کسی محبوب کا
کسی جانے جانا کا تصور رہتا تھا تو وہ تیرا محبوب تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہنے لگے یا اللہ کائنات گواہ ہے، تیری ذات تیری قدرت گواہ ہے، میں نے جب سے حضور کا رخ دیکھا ہے، میری آنکھوں نے جب سے وضو کیا ہے مصطفیٰ کے دیدار کے ساتھ، میری آنکھوں میں کوئی غیر آیا نہیں ہے، میری آنکھوں میں کوئی غیر جچا نہیں. یا اللہ اب مصطفیٰ نے ظاہری طور پر پردہ کر لیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ میری نظروں میں کوئی اور آئے اور عکس محبوب اور تصور محبوب پر کسی اور کی محبت غالب آئے. یا اللہ میں نے آنکھیں رکھی تھی تیرے محبوب کا دیدار کرتا تھا، اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، ان آنکھوں کو لے لے تاکہ مرتے دم تک اگر کسی کا تصور رہے تو وہ جانے جانا کا ہی ہر وقت تصور. سبحان اللہ. کتابوں میں ملتا ہے حضرت زید کی اسی وقت بصارت چلی گئی. سبحان اللہ. حضرت زید کی اسی وقت بصارت اللہ پاک نے، اس لیے کہ وہ دل سے مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب ان آنکھوں میں اگر میں چاہتا ہوں کوئی تصور رہے تو وہ محبوب کا تصور رہے. یہ حالت ہو گئی تھی صحابہ کی. حضرت اسامہ بن زید نے بہت بڑا لشکر لے کر چڑھائی کرنے کے لیے آپ نے بھیجا ہوا تھا ایک غزو مارکہ کے لیے، وہ واپس آ گئے. اب منافقین مشرکین تمام یہود و نصارہ کے قبائل تلواریں نکال کر جنگ کے لیے مدینے پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ پر غم کی کیفیت اور سرکار کا وصال ہو چکا ہے اور تمام جو محبوب نے ایک شرازہ بنایا تھا وہ بکھر گیا. جنہوں نے سردار نے کلمہ پڑھا تھا تو جو نیچے رعایا تھی وہ بھی اپنے سردار کی وجہ سے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لی. جنہوں نے ابھی تک اسلام میں پختہ نہیں ہوئے تھے اور جو مجبوری اور کوئی ڈر کے مارے جنہوں نے ابھی تک کلمہ پڑھا ہوا تھا اور سردار نے پڑھا تو نیچے تمام قبیلے نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. کچھ مجبوری کے ساتھ کوئی شوق کے ساتھ، جو کچے تھے ابھی ایمان میں وہ ایمان سے پھرنے لگے. لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، کچھ تارک زکوٰۃ پیدا ہو گئے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ تین وہ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دی. یہ سارا امت کا شرازہ بکھرنے لگا. تب منبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. صحابہ نے تجویز کیا، کہا حضور کے زمانے میں حضور اپنے مصلی پر 3 دن تک حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں جس نے پڑھائی ہے ابوبکر وہ تو ہے، اور ساری زندگی اور اسلام لانے میں سب سے مقدم بھی آپ ہیں، اور ہر وقت جو محبوب کے ساتھ رہے وہ آپ ہیں. کوئی جوانی میں آ کر حضور کے ساتھ ملا، کوئی 40 سال کے بعد حضور کے ساتھ ملا ہے. ابوبکر وہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی مصطفیٰ کا ساتھی رہا، اسلام لانے کے بعد بھی حضور کا ساتھی رہا. کہا کہ آپ اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ حضور پاک کے مصلی پہ کھڑے ہوں، اس لیے کہ حضور کے زمانہ اقدس میں 3 دنوں تک اگر کسی نے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز حضور کے حکم سے پڑھائی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق آپ ہیں. لہذا آپ اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ امت کا سارا شرازہ سنبھالیں. تو ظاہر ہے انہوں نے شوق کے لیے اور اپنا جو ہے وہ رانجھا راضی کرنے کے لیے منبر مصطفیٰ پر نہیں بیٹھے، اور یا پھر یہ وقت کے جس طرح بادشاہ ہیں سیٹ لینے کے لیے یہ تصور دیا جاتا ہے کو سیٹاں واسطے روڑا پہ گیا تو پھر زبردستی نعوذ باللہ قابض ہو گئے. یہ تو امت کا سارا شرازہ، ہر طرف جب دشمن مدینے پر قبضہ کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے اور ہر طرف یہود و نصارہ نے کہا کہ بس ختم ہو گئی کہانی، اب سرکار چلے گئے ہیں، اب جو اپنے تھے وہ بھی غدار اور منافق اور اپنے جو ہیں وہ غداری کرنے لگے. اب اس ساری جماعت صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق منبر پر کھڑے ہوئے، کہا اے جماعت صحابہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اگر تو تم حضور کی عبادت کرتے تھے وہ تو چلے گئے، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ آج بھی موجود ہے، اللہ کا حکم آج بھی موجود ہے. صحابہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اور وما محمد اللہ رسول، یہ آیت پڑھنے لگے کہ اللہ کے نبی اگر چلے جائیں تو کیا ان کے ماننے والے دین ہدایت سے ہٹ جائیں گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم منبر محبوب پر کھڑے ہو کر ابوبکر یہ آیت تلاوت کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ہمارے لیے نازل ہو رہی ہیں. امت تو حضرت ابوبکر کا یہ احسان نہیں دے سکتی. ساری امت کو آپ نے سنبھالا، اور لشکر اسامہ جو واپس آ گیا تھا
حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حضرت اسامہ ہی اس لشکر کی قیادت کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، جلیل القدر صحابی کہنے لگے کہ ایسے ایسے صحابہ ہیں نے کہ جیڑے جنگ دے وچ مہارت رکھ دیں، لہٰذا حضور کے زمانے کی بات اور تھی، اب چونکہ معاملہ مختلف ہو گیا، اب آپ حضرت اسامہ کو قیادت نہ دیں، آپ ایسا کریں کوئی بڑی عمر کا صحابی جو ماہر و جنگجو ہو، آپ اس کو کمانڈر بنائیں اور ان کی کمانڈ میں آپ لشکر تجویز دیں۔ حضرت اسامہ کی ابھی 16-17 سال عمر، اب اگر آپ ان کو لشکر دیتے ہیں تو معاملات بڑے مختلف ہیں۔ اب جو ہیں وہ جو اسلام ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اسلام سے پھر رہے ہیں اور ہر طرف دشمنوں نے جلغار شروع کر دی ہے، آپ حضرت اسامہ کو نہ بھیجیں، آپ فلاں طرف لشکروں کو نہ بھیجیں ورنہ شہر مدینہ خالی ہو جائے گا اور کفار چڑھائی کر دیں گے۔ آپ مدینہ میں تمام اصحاب کو رکھیں تاکہ یہ جو مرکز ہے اسلام کا اس کا دفاع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق ممبر سے نیچے اترے اور فرمانے لگے، جماعت صحابہ، میرے محبوب نے حضرت اسامہ بن زید کو کمانڈر بنایا تھا، میں ابو بکر حضرت اسامہ کو ہی کمانڈر بناؤں گا اور تم دیکھ لینا اسامہ کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ یہی بات ہوئی، 1 مہینے کے بعد یہ لشکر جب واپس آیا تو حضرت اسامہ بن زید جو ہے وہ فتح کا جھنڈا لے کر واپس آیا۔ کہا جو محبوب کر کے گئے ہیں ابو بکر اسی طرح کرے گا تو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ کہا کہ فلاں آپ لشکر روانہ نہ کریں۔ آپ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر ابو بکر صدیق پر درندے حملہ کر دیں اور میرے جو ہیں وہ ہڈیوں پر جو بوٹیاں ہیں اور گوشت نوچ کر چیل کوے بھی کھا جائیں تو میرے محبوب نے جو لشکر روانہ کیے ہیں مدینہ میں میں موجود ہوں، کسی دشمن کو مدینے کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھنے نہیں دوں گا، اور جو لشکر میرے محبوب نے روانہ کیے ہیں اب وہی امت کا معاملہ جو محبوب چلایا کرتے تھے، کمی نہیں آنے دوں گا۔ حضور کی نگاہ فیض سے سارے لشکر اسی طرح روانہ پھر کائنات نے دیکھا 2 سال 3 ماہ 11 دن حضرت ابو بکر صدیق مسند خلافت پر رہے، تمام فتنوں کو جڑ کاٹ کر حضرت ابو بکر صدیق نے پوری امت کو مستحکم کر دیا، اور جو لوگ ابھی ارادے بدل چکے تھے اور اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کی حکمت عملی کی وجہ سے کہ مولا علی نکرے لا دیتا تھا، نہیں جی خلافت حقدار تو مولا علی سان تو زبردستی بہ گئے، پتر ہوئے امام حسین مولا علی پاک دا، اور یزید نماز نہ پڑھے اور کرتوت کرے برے تے حضرت عثمان 72 دے دیں جا کے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دیں پر باطل دے اگے جھکدے نہیں، تے بندہ ہوئے شیر ہوئی اللہ دا شیر خدا ہوئے تے پھر آ کے کوئی نجائز قبضہ ہو جائے، اے نانا اے ذاکر دیاں جھوٹیاں روایتاں تے ہو سکدیاں، تاریخ اسلام میں ایسی بات نہیں۔ خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گاج کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ، ہو رہا کو گاج کے سبحان اللہ۔ جانا دیتی ہیں حضرت، فضیلت اور ہے افضلیت اور ہے، آنکھوں سبحان اللہ۔ آنکھوں والا جملہ غیر مہذب ہے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ او بیلیا فضیلت ہو رہے افضلیت ہو رہے، کچھ صحابہ کو حضرت عمر کو یہ فضیلت دی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مولا کائنات کو کہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اب یہ حضرت عثمان کو کہا ہے کہ میرا ہاتھ یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے، اب یہ فضیلتیں حضرت ابو بکر کے پاس نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں فضیلت اور ہے، لیکن جب معاملہ فضیلت کا آئے گا ہم دیکھیں گے اپنے زمانے میں نبی پاک نے بازو پکڑ کر کس کو اپنا مصلی دیا ہے۔ اگر اپنے زمانے میں ابو بکر کو محبوب نے اپنا امام مانا ہے تو ہم بھی افضل البشر حضرت ابو بکر الحمدللہ ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا کو تھڑے وچ یا گلی وچ بیٹھ کے اسی نہیں بنایا، ساڈا عقیدہ ہوئے جڑا حضرت ابو بکر صدیق والا عقیدہ۔ اب وصال ہونے لگا، علماء نے 4 وجہ آپ کے وصال کی لکھی۔
لیکن میں ایک بڑی مختصر ایک وجہ بیان کروں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی آپ لکھتے ہیں، فرمایا حضرت ابوبکر کے صدیق کے وصال کی مین وجہ یہ تھی کہ سب صحابہ حضور پاک کے وصال والے دن جب آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، سب صحابہ نے رو کر اپنا غم ہلکا کر لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے سارا دکھ اور سارا غم پی گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تھے، ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی، اور ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تو حضرت ابوبکر صدیق کے منہ سے بھنے ہوئے کباب کی خوشبو آتی، تو ہم کہتے کہ حضور یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور کی جدائی میں میرا جگر جل رہا ہے، حضور کے پیار میں مجھ سے لمحے گزرتے نہیں، اور ایک ایک لمحہ میں حضور کے بغیر میرے لیے گزارنا مشکل ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز رہنے لگی، حتیٰ کہ ایک دن آپ ممبر پر بیٹھ کر 5 جمادی الثانی کو آپ ممبر پر بیٹھے تھے تو اچانک صحابہ کے درمیان سے اٹھ کر آپ اس راستے کی طرف چلنے لگے جو ملک شام کی طرف راستہ جاتا تھا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ 6 کلومیٹر تک 6 میل تک حضرت ابوبکر صدیق چلتے گئے، پھر روتے ہوئے واپس عربی کے شعر پڑھتے ہوئے واپس آ رہے۔ میں نے کہا اے یار غار، اے یار غار، اے ابوبکر صدیق کدھر گئے تھے؟ کہا حضور کے زمانے میں ملک شام ایک دن میرا محبوب گیا تھا، میں اسی راستے پر کھڑے ہو کر میں نے محبوب کا انتظار کیا تھا، میں آج اسی انتظار میں ہوں کہ شاید ملک شام سے میرا محبوب پھر آئے اور میں محبوب کا دیدار کروں اور اپنی آنکھوں کو حضور پاک کی محبت اور حضور کے دیدار سے تر کروں۔ مولا کائنات رونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق پر یہ غم کی کفیت 5 جمادی الثانی کو آئی، اور 15 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ صدمہ اتنا گہرا ہوا، حضور کی محبت میں آپ پگھلنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب نے طبیب کو بلایا، کہا کہ ان کو چیک کریں ان کو مرض کیا ہے۔ طبیب نے جب سارے ان کے چیک اپ کے بعد طبیب کہنے لگا انہیں کوئی مرض نہیں، یہودی تھا اللہ کے طبیب، کہنے لگا انہیں کوئی مرض نہیں، یہ مرض اس بندے کو ہوتی ہے جسے بہت کوئی بڑا صدمہ پہنچا ہو اور وہ صدمہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ اسے اس کے چاہنے والے سے ملا دیں، جب یہ اپنے چاہنے والے سے مل جائے گا تو اس کا سارا دکھ اور درد دور ہو جائے گا۔ صحابہ فرماتے حضرت ابوبکر صدیق رو رو کر آپ کے جہاں وہ نشان پڑے ہوئے تھے آنسو بہا بہا، جب آپ روتے تو گرم آنسوؤں کے ساتھ آنکھوں کے نیچے آپ کے ہلکے پڑ گئے اور نشان پڑ گئے تھے آنسو بہا بہا کر۔ اس امت کا سب سے بڑا جس انسان کو اللہ نے اپنی خشیت عطا فرمائی، اور ساری رات جو اپنی داڑھی پکڑ کر روتے اور کہتے اے ابوبکر کاش تو ایک پتا ہوتا، کاش تو کسی درخت کا ایک پتا ہی ہوتا جس سے اللہ پاک حساب کتاب تو نہ لیتا۔ حضرات گرامی، حضرت ابوبکر صدیق ہستی ہیں جنہوں نے بھی ان سے محبت کی ہے نا، کوئی حضرت مجدد الفسانی بنائے، کوئی داتا علی اجویری بنائے، کہنا ذرا سبحان اللہ۔ اب آپ کا وصال جب قریب آیا، بڑی محبت بھری بات ہے، جب آپ کا وصال ہوا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور کہا بیٹا میں تمہیں کچھ وصیت کرتا ہوں۔ وصیتیں لکھوائی، کہا کہ فلاں جو ایک باغ ہے تم اس کو بیچ کر جتنا مال میں نے 2.25 سال میں بیت المال سے تنخواہ کی صورت میں مجھے دیا گیا وہ تقریباً 8,000 درہم بنتے ہیں، تو ایسا کرنا وہ میرا باغ بیچ کر جو ذاتی میری وراثت ہے تو بیت المال میں سارا مال واپس کر دینا، میں خلیفہ بن کر حکمرانی کرنے نہیں، میں حضور کی امت کا خادم بن کر آیا تھا۔ یہ محبوب کے دین کا احسان ہے کہ اللہ کے محبوب نے ابوبکر کو چن لیا ہے، کہیں نا یار ذرا سبحان اللہ۔ اور سے ٹھنڈ بھی مٹھی ہو گئی گاج کے کہو سبحان اللہ۔ اور کہا یہ جو ایک میری کمبل ہے، سال بعد ایک کمبل ملتا تھا حضرت ابوبکر کو، کہا یہ کمبل بھی بیت المال میں جمع کرا دینا، یہ گھوڑا جو مجھے بیت المال سے دیا گیا یہ گھوڑا بھی تم بیت المال میں جو ہے وہ واپس جمع کرا دینا، یہ ہے ہماری محبوب کی امت کا امام اور خلیفہ۔ آج وقت کے بادشاہ اور حکمرانوں کی غنڈہ گردیاں دیکھیں، ایک سیٹ کے لیے، مسند اقتدار کے لیے لوگ جو ہے وہ کیسے جناب اپنی تشہیر، اپنی شہرت اور کرسی کے لیے لوگ اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔
لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ایسے ہوتے ہیں خلیفہ. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہونے لگا, کہا بیٹا اسی پرانی چادر جو میرے اوپر ہے اسی چادر میں مجھے جو ہے وہ کفن دے کر اللہ کے سپرد کر دینا. حضرت عائشہ صدیقہ دیاں تیار دیاں ہوندیاں رو پئی, کہن لگی ابا جان اسی ایڈے بھی ماڑے نہیں کہ اپنے والد دے وصال تو بعد انہوں نے نویں چادراں وچ کفن نہ دے سکیے. کہن لگے بیٹا گل یہ نہیں ہے, نئے کپڑوں کا زیادہ مستحق زندہ آدمی ہوتا ہے, مردہ آدمی کی حیثیت کیا ہے. کہنے لگی اگر محبوب نے قبول کر لیا, اگر اللہ نو پسند آ گئے, ابو بکر نو پھر انہاں چادران دی لوڑ کوئی نہیں, جنت وچ ابو بکر واسطے بڑے بڑے جبے اللہ پاک نے تیار کیے. اگر اللہ کو ابو بکر پسند نہیں آیا تو پھر میری ان چادروں کی حیثیت نہیں, مجھے پرانی چادر میں کفن دے دینا اور وہ نئی چادریں کسی غریب کے کام آ جائیں گی تاکہ غریب میرے لیے بیٹھ کر دعا تو کرے گا. یہ امت کا امام ہے. حضرت مولا کائنات کو بلایا, کہا علی آپ نے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا, جب میں فوت ہو جاؤں میرا وقت قریب ہے, جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ تیرا احسان ہوگا کہ انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے اپنے محبوب کو غسل دیا. سبحان اللہ دی آواز. پریشان نہ ہویا کرو, چپ رہن نالوں رب دی تسبیح افضل ہے, گج کے کہو سبحان اللہ. ہاں گونگا بن کے بہن نالوں رب دا ذکر افضل ہے, چپ رہن نالوں سبحان اللہ دا ورد افضل ہے. ہاں مینوں فائدہ کوئی نہیں سبحان اللہ دا, تانوں زیادہ فائدہ, گج کے کہو سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ بھی وصیت کی, کہا بیٹا تیرے 3 بھائی ہیں اور تیری 2 بہنیں ہیں, ایک تو اور ایک تیری اور بہن ہے جس کا نام ام کلثوم رکھنا, اس کو بھی اپنی وراثت میں شامل کر لینا. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگیاں بہن تے میری کوئی نہیں, میں کلی تہاڈی بیٹی ہاں. آپ نے فرمایا نا, اس بات کو مولوی اشرف علی تھانوی نے کرامات صحابہ میں لکھا ہے, کہا حضرت ابو بکر صدیق کو الہام کر دیا گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اے میری بیٹی عائشہ, تیری ماں بنت خارجہ کے پیٹ میں ایک بیٹی ہے جو پیدا ہوگی, اس کا نام ام کلثوم رکھنا اور اپنی وراثت میں اس کو بھی شامل کر لینا. میں کئی مولویاں نو الٹرا ساؤنڈ کروان والی مشین والیاں لائناں وچ لگا ویکھا ہے, جڑے آندے یہ بات کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے, غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ کس کو دے دے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں. میں کہا انگریز دی بنائی ہوئی الٹرا ساؤنڈ دی مشین, مولوی بھی یقین کردا ہے کہ دھی ہے کہ پتر ہے, مولوی تو مننا ہے, انگریز دی بنائی ہوئی مشین نو مننا ہے. تے ابو بکر تے ہوئے جنوں رب تعالیٰ نے محبوب دے صدقے اپنا علم عطا فرمایا. پریشان ہو گئے ہو. انگریز بناوے پرزا انہوں پتا چل جاندہ ماں دے ڈھڈ وچ کی ہے دھیے کے پتر ہے, جے انگریز دے دتے ہوئے علم نال مشینری نال پرزے نال ماں دے پیٹ والی شین دا علم ہو جاندہ ہے. تے اے او ہستیاں نے جنہاں نو اللہ نے اپنا علم عطا فرمایا ہے. یہ محبوب کے فیض یافتہ ہے, رب دی دتی ہوئی طاقت نال ابو بکر نے ویکھ لیا ہے. لکھا نالا اشرف علی تھانوی کہنے لگا ان کو الہام ہو گیا تھا میری ایک بیٹی پیدا ہوگی جس کا نام ام کلثوم ہوگا, عائشہ اس کو بھی وراثت میں شامل کر لینا. پریشان تھے نہیں, راج کے کہو سبحان اللہ. اور کہا جب مجھے نہلا لینا کفن دفن ہو جائے تم ایسے کرنا میری میت کو اٹھا لینا اور جنت البقیع میں دفن نہ کرنا, بلکہ تم ایسے کرنا روضہ رسول پر لے جانا اور گنبد خضرا کے سامنے دروازے کے سامنے میری میت کو رکھ دینا. پھر ایک جملہ کہنا ہن ماں مر گئی اس مولوی دی جیڑا کہندا ہے نبی پاک نعوذ باللہ مر کے مٹی وچ مل گئے, نبیوں کو تو خبر نہیں ہوتی اور او تے ساڈے ورگے فوت ہو گئے سن دے نہیں قبرے چلے گئے. ابو بکر کا عقیدہ یہ نہیں, ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے. فرمایا علی تم محبوب کے روزے پر جانا اور جا کر کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت مولا کائنات گئے اور جا کر 3 دفعہ حضور پر درود و سلام پڑھا. 1,24,000 کم و بیش صحابی ہے. کسی صحابی فتویٰ لایا ہے اوے جو بندہ فوت ہو گیا ہے یہ تو سنتے نہیں ہیں,
تو آپ یہاں کس کو سنا رہے ہو؟ جو بندہ فوت ہو گیا ہے ان کو کہہ رہے ہو؟ وہ تو قبر میں ہیں، منو مٹی اوپر آ گئی ہے، وہ تو مٹی کے نیچے ہیں، وہ کیسے نکلیں گے؟ اور کنج کنڈی کھولن گے؟ اور 1,24,000 صحابہ جے تو انہوں اینا ہوش نہیں آ رہا؟ اور ایک بندہ قبر چو نکل کے اور کیویں کھولے گا؟ میں کہیا تو قبر ویکھ رہے ہیں، اسی مصطفیٰ دی قبر ویکھ رہے ہیں، تینوں قبراں دا فرق دا پتہ نہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں 3 دفعہ جب میں نے درود و سلام پڑھا اور کہا آپ کا ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، تو گنبد خضرا کا دروازہ نہیں کھلا بلکہ آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لأن الحبیب الی الحبیب مشتاقن۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، کنڈی بھی کھل گئی، بوا بھی کھل گیا، اور کہا آؤ جو ساری زندگی محبوب کے ساتھ رہا ہے، آؤ پہلو میں ابو بکر کو دفن۔ گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر۔ اگر ابو بکر اور جماعت صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا نبی مرنے کے بعد سنتے نہیں اور مدد کو نہیں پہنچتے، کوئی ایک صحابی فتویٰ لگاتا، مگر وہ صحابہ تھے مصطفیٰ سے پیار کرنے والے تھے۔ تمام صحابہ نے دیکھا خود بخود کنڈی کھل گئی ہے، اور مولوی تو جا کے پوچھو مولوی جی تواڈے پیچھے نماز پڑھی ہے، دسو تے صحیح اے دروازہ کھولا کنے ہے؟ اے مولوی دی سمجھ تے نہیں آنا، اے سمجھ چاہے گا تے کسی اس مولوی دی سمجھ چاہے گا جدے دل دے وچ حضور دا پیار ہو۔ کنڈی بھی کھلی ہے، اور پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق کو وہاں دفن کیا گیا۔ صحابہ کہنے لگے ہو برابر دفن نہ کرنا، جتھے محبوب دا موڈا ہے گا نا، موڈا کندھا جہاں پر ہے محبوب کا، کندھے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے چہرہ رکھنا، تاکہ کائنات تک قیامت تک کوئی یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محبوب کے ساتھ دفن کیا تھا، لہذا تمام برابر ہیں۔ کہا نہیں ابو بکر کو ذرا نیچے دفن کرنا۔ جب عمر کی باری آئی کہا مجھے ابو بکر کے قدموں میں دفن کرنا، اس لیے کہ جو محبوب کا نوکر ہوتا ہے اس کے قدموں میں رہنے سے ہی اللہ پاک عزت عطا فرماتا ہے۔ گل دی آئی سمجھ کے کوئی نہیں؟ اے سارے مولوی صاحبان کتابیں پڑھا دیں کہ گنبد میں سے آواز آئی محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو، اور تمام صحابہ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ آواز کسی فرشتے کی نہیں، زندگی میں جو محبوب آواز ہمیں دیا کرتے تھے حضور کی ہی آواز تھی۔ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں تے جڑے ویکھ لیندے او تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں۔ جنہ حضور نال پیار کیتا رب نے شانہ ہی انہاں نوں عطا فرمائی۔